जी दुआ करेंगे और उसके बाद खुदा के कलाम को, खुदा की आवाज को सुनेंगे। आसमानी पिता, प्यारे खुदावंद यस्सु के नाम में मैं आज की शब, आज की रात तेरी शुक्रगुजारी करता हूं, तेरे नाम को जलाल देता हूं, क्योंकि तू जलाल का बादशाह है, तू बादशाहों का बादशाह है, तू ही अव्वल और आखिर है। और खुदावंद खुदा, हम इंसान होते हुए, कमजोर होते हुए तेरे पास आते और खुदावंद तुझसे मिन्नत करते कि मालिक खुदावंद खुदा, तू हमारी जिंदगी की लाइन ऑफ डायरेक्शन को दुरुस्त कर, ताकि हमारी जिंदगी के अंदर जो भी रास्ते, जो भी हमारी जिंदगी के अंदर मामलात उलझे हुए हैं, ताकि मालिक खुदावंद खुदा वो मामलात ठीक तौर पर काम करें और जिन रास्तों से खुदावंद खुदा हमें गुजरना था उनको हमने तर्क करके ऐसे रास्ते इख्तियार किए जो बुराई की तरफ, गुनाह की तरफ, बदी की तरफ जाते हैं। ऐ मालिक खुदावंद खुदा, राहें तेरे पास हैं, हकीकी राह तू है, तू ही निजात है, तू ही हमारी सिपर है और तू हमारी उम्मीद है। ऐ मालिक खुदावंद, तू अपनी राहें हमें बता, हमें सुनने वाले कान और कबूल करने वाला दिल ता फरमा, ताकि मालिक खुदावंद हम तेरी आवाज को, तेरे कलाम को सुनने वाले बने और खुदावंद तुझ पर ईमान लाकर हमेशा की जिंदगी पा सकें। मालिक खुदावंद रहम कर, फजल कर, जितने भी खुदावंद तेरे बेटे और बेटियां इस वक्त खुदावंद तेरी आवाज को, तेरे कलाम को सुनने के लिए तैयार हैं, ज़हनी तौर पर, रूहानी तौर पर उनको तैयार कर, हर तरह की तारीकी की कुव्वतों से, हर तरह की डिस्टर्बिंग से, अबलीस की चालों से, उसके हरबों से उनको महफूज कर, ताकि मालिक खुदावंद तेरे बेटे, तेरे बेटियां खुदावंद आजाद होकर तेरे कलाम को, तेरी आवाज को सुने और बरकत पाएं। मसीह हमारे खुदावंद यस्सु मसीह के वसीला से आमीन, आमीन, आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे और खुदावंद का जलाली और कवि और मुबारक और फतहमंद हाथ आपकी जिंदगियों में बड़ा रहे। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आए हम आज खुदा के कलाम में से आज राह निजात के बारे में सीखेंगे कि राह और निजात क्या है। मेरे अजीज भाई और बहनों, राह जो होती है ना इंसान को, बहुत सारी राह, बहुत सारी ऐसी राहें, बहुत सारी ऐसी जगहें जो इंसान को मालूम होती हैं कि ये बहुत अच्छी हैं। बहुत सारे मुल्कों के अंदर, दुनिया के अंदर बहुत सारी ऐसी जगहें हैं कि जो इंसान को अच्छी और भली लगती हैं और उसकी ख्वाहिश होती है कि वो उस राह की तरफ दौड़े, उस जगह की तरफ दौड़े, ताकि वहां जाकर उसका तयन कर सके, वो देख सके कि क्या मैं जो सोच रहा हूं क्या वही है या नहीं है। लेकिन जब वो उस जगह पर पहुंचता है तब उसको मालूम होता है कि जिस जगह पर या जिस राह पर मैं आया हूं, क्या वो जगह दुरुस्त है या नहीं है। उसका डिसीजन लेना, उसका फैसला करना, ये इंसान के इख्तियार में है। मिसाल के तौर पे अगर किसी आप ऐसी बार में चले जाते हैं या ऐसे क्लब में चले जाते हैं या डांस क्लब में चले जाते हैं, तो वो ऐसी राह है कि जहां आप पहुंच तो गए हैं, लेकिन वहां ठहरना या उससे वापस मुड़ना या फिर ना जाने का इरादा करना, ये आपके पास है। यानी दोनों ही सिचुएशंस में जो डिसीजन लेना है, जो फैसला करना है, वो आपने करना है। और खुदा का कलाम हमें बताता है मिसाल की किताब में कि कुछ ऐसी भी राहें हैं जो इंसान को सीधी मालूम होती हैं। आज इंसान अपनी जिंदगी के अंदर अपनी राह का तयन कर ले कि उसको किस राह में, किस सिमत में जाना है। अगर इंसान अपनी जिंदगी के अंदर अपनी राह का तयन कर ले और ये जानने की कोशिश करे कि मैं किस तरीके से खुदा तक पहुंच सकता हूं, तो खुदा उसकी राह को दुरुस्त करेगा, खुदा उसके रास्ते को हमवार बनाएगा। आज दुनिया के पास चॉइस है, लेकिन वो चॉइस जो है वो खुदा की तरफ जाने के लिए है, ना कि इब्लीस की तरफ जाने के लिए, ना कि उन तारीकी की राहों पर जाने के लिए है, बल्कि राह सिर्फ और सिर्फ एक है जो हकीकी राह है। और हकीकी राह कौन है? वो हमारा खुदावंद यीशु मसीह
नासरी है। मसीह यीशु ने पहला पतरस 2 बाब उसकी 9वीं आयत में कहा, लेकिन तुम एक बरगजीदा नस्ल और शाही काहिनों का फिरका और मुकद्दस कौम हो। अगर हम बरगजीदा नस्ल हैं, अगर हम खुदावंद यीशु मसीह के फर्माबरदार बेटे और बेटियां हैं, और अगर हम उस शाही काहिनों का हिस्सा बनना चाहते हैं और मुकद्दस कौम बनना चाहते हैं, पाक बनना चाहते हैं, और ऐसी उम्मत जो खुदा की खास मलकियत हो ताकि उसकी खूबियां हम जाहिर करें, तो फिर जरूरी है कि हमारी जिंदगी के अंदर जो तारीकी है वो खत्म होनी चाहिए। हमारी जिंदगी के अंदर रोशनी होनी चाहिए। जब हमारी जिंदगी के अंदर रोशनी आएगी तब हमारी राह जो है वो हमें दिखाई देगी, क्योंकि अंधेरे के अंदर इंसान को राहें नजर नहीं आती, ना राह नजर आती है। राह हमेशा रोशनी के अंदर नजर आती है, और रोशनी और नूर कौन है? सिर्फ और सिर्फ वाहिद खुदावंद यीशु मसीह नासरी है, और वही नूर है, और वो नूर है, और नूर में चलने के लिए वह अपने बेटे बेटियों को बुलाता है। खुदा के कलाम में लिखा है कि ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है, पर उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं। हालेलुया। आज इंसान जो है अपनी जिंदगी के अंदर यह फैसला नहीं कर पा रहा कि उसको किस राह में जाना है। आज दुनिया के अंदर बहुत सारे जमीन के ऊपर और आसमान के ऊपर खुदा कहलाए जाते हैं। इंसान के पास आज ये एक चॉइस है कि वो अगर अच्छी राह लेना चाहता है, अच्छे खजाने में से लेना चाहता है, अच्छे खजाने में से पीना चाहता है, तो वो उसका तायन सिर्फ और सिर्फ एक ही राह है, वो है सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह नासरी। सो हमें ऐसी राह अपनानी है जो सीधी इंसान को मालूम हो, और उसका तयन ठीक हो, उसका डायरेक्शन ठीक हो, उसके लिए जाने के लिए रूट्स आपका तैयार हो। आप जिस राह पे जाना चाहते हैं उस राह के लिए आपके पास टारगेट अचीव करने के लिए आपके पास एक मुस्तहकम रादा और मुसम्मम रादा होना चाहिए, ताकि आपकी जिंदगी के अंदर जब मुकम्मल रादा होगा, आपके अंदर कुव्वत होगी, पाक रूह की कुव्वत आपकी जिंदगी के अंदर काम करेगी, तब आप उस राह को जान सकेंगे जिसका ऐलान मसीह यीशु ने कहा और अपनी जुबान मुबारक से कहा। उसने कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। मसीह यीशु जो है हकीकी तौर पे वो राह है जिस मेरे भाई ने, बहन ने, बेटे ने, बेटी ने, बुजुर्ग ने उस राह को जान लिया है और उसकी पैरवी करने के लिए आगे बढ़ रहा है, वो उस आसमानी मकाम में जाने के लिए भी तैयार है। उसकी राह हमवार हो चुकी है। लेकिन अगर ऐसा शख्स जिसने अभी तक ना तो तौबा की है, ना इकरार किया है, ना बपतिस्मा लिया है, तो वो ऐसी राह को नहीं जानता। आज हमें भी जानने की जरूरत है कि हम किस राह पर चल रहे हैं। क्या हमारी जिंदगी जो है हकीकी मानों में खुदावंद यीशु मसीह को फॉलो करने के लिए है? क्या हमारी जिंदगी जो है खुदावंद यीशु मसीह के आईन कवानीन पर चलने के लिए है? अगर हमारी राह ऐसी है कि हम गरीबों की मदद करें, दुखियों की मदद करें, बेसहारों का सहारा बने, कलीसियाओं के साथ यूनिटी में रहें, खुदा के खादमों के साथ, खुदा के मुकद्दस लोगों के साथ रफाकत रखें, हकीकी राह हमें यही बताती है। लेकिन बहुत सारी ऐसी राहें जो हमें तारीकी की तरफ लेकर जाती हैं, जहां ना तो कोई उम्मीद है, ना कोई आस है, वहां कोई खुशी नहीं है, वहां शादमानी नहीं है, वहां उदासी है, अंधेरा है। लेकिन खुदा हमें उस अंधेरे में से निकाल कर हमें उजाले की तरफ ले जाना चाहता है, क्योंकि मसीह यीशु ने यूहन्ना की इंजील 16वें बाब में कहा था कि जो मेरी पैरवी करेगा, जो हर एक शख्स जो कोई यीशु मसीह पर ईमान लाएगा, मसीह यीशु ने कहा कि जो मेरी पैरवी करेगा, मेरे पीछे आएगा, वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। क्योंकि मसीह यीशु ने यह भी कहा था कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार
مجھے دیا گیا ہے۔ جب اختیار مسیح یسوع کے پاس ہے، حقیقی راہ اس کے پاس ہے، تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں پھر نجات، سلویشن بھی یسوع مسیح کے پاس ہے۔ ہاللیلویہ۔ جب یسوع مسیح کے پاس ہے تو پھر اس راہ کو، اس نجات کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں یسوع مسیح کا پلہ پکڑنا پڑے گا، اس کے پیچھے چلنا پڑے گا، کیونکہ خدا کے کلام میں عبرانیوں کے نام پولس رسول کہتا ہے کہ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر اور ہر ایک دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ آج ہمیں اس راہ کو حاصل کرنے کے لیے، اس نجات کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں زندہ کلام سننے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا جو ہے اپنے لوگوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، خدا اپنے لوگوں کے ساتھ بات کرتا ہے۔ یشعیاء کی کتاب اس کا 55 باب اور اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، میرا کلام بے انجام میرے پاس واپس نہ آئے گا، بلکہ جو کچھ میری خواہش ہوگی وہ اسے پورا کرے گا، اور اس کام میں جس کے لیے میں نے اسے بھیجا مؤثر ہوگا۔ اگر خدا آپ کو اپنے کام کے لیے بھیجتا ہے، منادی کے لیے بھیجتا ہے، کلام سنانے کے لیے بھیجتا ہے، دعا کے لیے بھیجتا ہے، کلیسیاؤں کے لیے وزٹ کے لیے بھیجتا ہے، تو مسیح یسوع کی اس بات کو یاد رکھیے جو متی کی انجیل 28ویں باب میں کہی گئی، اس کی 19ویں آیت میں کہا گیا کہ پس جاؤ اور سب قوموں کو کیا کرو؟ شاگرد بناؤ، اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، تاکہ لوگ اس راہ کو جان سکیں، اس نجات کو حاصل کر سکیں۔ آج ضروری ہے کہ ہم خدا کے کلام کو، خدا کی آواز کو اپنے دلوں کے اندر بہت زیادہ بڑھائیں، اہمیت دیں، خدا کے کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنیں۔ جب ہم خدا کے کلام کا حصہ بنیں گے، خدا کے کلام کو سنیں گے، خدا کے کلام کو پڑھیں گے، خدا کے کلام کی آواز کو سن کر قبول کریں گے، تو خدا اپنی راہ کو ہماری زندگی کے اندر روشن کرے گا اور اس نجات کو روشن کرے گا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تیرے باتوں کی تشریح جو ہے ہمیں نور بخشتی ہے۔ زبور نویس نے یہ بڑی واضح طور پہ بات کی۔ زبور 119 میں لکھا ہے کہ تیری باتوں کی تشریح جو ہے نور بخشتی ہے، اور نور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح ہے، کیونکہ مسیح یسوع نے کہا تھا کہ حقیقی نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا، جو میری راہ پہ چلے گا، وہ نجات حاصل کرے گا، اور نجات صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے۔ ایک اور حوالہ میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، یعقوب کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی 21ویں آیت میں خدا کے کلام میں لکھا ہے، اس لیے ساری نجاست اور بدی کے فیصلے کو دور کرے اور اس کلام کو حلیمی سے قبول کر لو جو دل میں بویا گیا اور تمہاری روحوں کو نجات دے سکتا ہے۔ تمہاری روحوں کو نجات دے سکتا ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خدا نے جو ہمیں روح بخشی ہے نا، اس روح کے اندر خدا نے ہمیں فیصلہ کرنے کی قوت بھی دی ہے۔ خدا نے ہمیں یہ برکت دی ہے تاکہ ہم فیصلہ کر سکیں، خدا یسوع مسیح تک پہنچنے کے لیے، اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے، آسمان کی بادشاہی میں جانے کے لیے اس راہ کا تعین کر سکے، کیونکہ راہ یسوع مسیح ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راہ نہیں ہے۔ اور یہاں یعقوب نے بھی یہی کہا، خدا کے مقدس بزرگ یعقوب نے کہا کہ روحوں کو نجات صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح دے سکتا ہے، اس کے وسیلے کے بغیر نجات نہیں ہے۔ اعمال کی کتاب میں لکھا ہے کہ کسی دوسرے کے وسیلے سے نجات نہیں ہے، کیونکہ آسمان کے تلے کوئی اور نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پا سکیں گے۔ سو نجات اور راہ جو ہے صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح ہے۔ ہمیں ضروری ہے کہ ہم اس نجات کو حاصل کرنے کے لیے، اس راہ کو پہچاننے کے لیے اپنے مالک خداوند یسوع مسیح کے بیٹے اور بیٹیاں بن کے وفاداری کے ساتھ، محبت کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کو قبول کریں۔ ہماری زندگیوں کا مقصد اور روحوں کا نجات صرف اور صرف ایک ہی حل ہے، اور وہ صرف اور صرف حل خداوند یسوع مسیح ہے۔
اگر آپ خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ ماننا چاہتے ہیں، یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ مان کر اس کی راہوں پر چلنا چاہتے ہیں، تو پھر آج فیصلہ آپ کے پاس ہے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے کس کے پاس جانا ہے۔ کیا خداوند یسوع مسیح کی باتوں کو آپ نے اپنانا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں پہلا درجہ دینا ہے؟ کیونکہ خدا جو ہے آپ کی ساری نجاست کو، آپ کے سارے گناہ کو، آپ کی ساری بدی کو اپنے لہو کے وسیلے سے، خون کے وسیلے سے دھو چکا ہے، آپ کو پاک اور صاف کر چکا ہے، آپ کو ہمیشہ کی زندگی دے چکا ہے۔ اب فیصلہ آپ کے پاس ہے، ڈیسیژن آپ نے لینا ہے کہ آپ نے کون سی راہ اختیار کرنی ہے۔ کہیں ایسی راہ تو نہیں ہے کہ جس راہ میں آپ چل رہے ہوں اور آپ کو وہ راہ معلوم ہی نہ ہو۔ آپ ایک راہ دیکھیے گا بائبل مقدس میں ہمیں ملتی ہے کہ خدا کا سورما بزرگ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور وہ ایسی راہ پر چلا کہ جس کا تعین اس کے پاس نہیں تھا۔ اس کو نہیں معلوم تھا کہ وہ کس راہ پر چلے گا، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس کو یہ معلوم تھا کہ جس نے مجھے کہا ہے کہ تو اپنا گھر بار چھوڑ اور میرے پیچھے چل، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ جس راہ پہ مجھے خداوند لے کر جائے گا وہ میرے لیے کیا ہوگی۔ اور وہ خدا کا سورما، خدا کا خادم، اس بے نشان سفر پر، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیابانی سفر، اس سفر پر وہ چلا جاتا ہے۔ اس کو کسی راہ کے بارے میں نہیں تھا پتا، وہ تعین نہیں کر پا رہا تھا، لیکن وہ اس راہ پر چل پڑا۔ جب ہم خداوند یسوع مسیح کی طرف اپنی راہوں کو لے کر چلتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ مان لیتے ہیں، خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے آتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، اپنی زندگی اپنے مالک خداوند کے سپرد کرتے ہیں اور اس ایمان کے بانی کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں، تب خدا ہمیں وہ راہ خود دکھائی دیتی ہے۔ خدا ہمیں وہ راہ دکھا دیتا ہے۔ جیسے خدا کا بندہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور وہ بابرکت ہوا، اس نے برکت پائی۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آپ بھی برکت پا سکتے ہیں، آپ بھی خداوند کی الوہیت میں شامل ہو سکتے ہیں، اس کی بادشاہی میں جا سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات رکھیے گا کہ وہ راہ جو ہے نا، آسمان پر جو تھرڈ ہیون ہے، جو خداوند کا تخت ہے، اس پر جانے کے لیے ایک ہی راہ ہے، نجات، سلویشن، صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح۔ یسوع مسیح کے بغیر کوئی شخص اس ہیون میں نہیں جا سکتا، اس راہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ آج دنیا کے اندر بہت سارے ایسے مذہب ہیں، بہت ساری ایسی قومیں ہیں، بہت سارے ایسے قبیلے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم گارنٹی کے ساتھ ہم اس راہ پر یعنی خدا تک پہنچیں گے۔ آپ دیکھیں کہ بابل کے دور میں جب بابل کا برج بنایا گیا، اس دور کے اندر بھی کیا ہوا؟ انہوں نے آسمان کی چوٹی تک اس کو بنانے کی کوشش کی، خدا تک پہنچنے کی کوشش کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم بھی وہ راہ نکالیں گے تاکہ ہم اس راہ کے ذریعے خدا تک پہنچیں۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں، خدا تک کوئی شخص نہیں پہنچ سکتا، اور بابل کے لوگ بھی نہیں پہنچ سکے، کیونکہ خدا نے ان کی زبانوں کے اندر اختلاف ڈال دیا تھا، ان کی ساری حکمت کو ڈسٹروائے کر دیا، ان کو تتر بتر کر دیا، اور ان کی زندگی کے اندر جو ان کی اپنی راہ تھی، خواہش تھی، وہ ختم خدا نے کر دی۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کا ہم شکر کرتے ہیں کہ جس نے کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ نجات پائے گا۔ آج ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ خدا نے یسوع مسیح کے وسیلے سے آسمان تک پہنچنے کے لیے ہمیں وہ راہ دکھائی ہے۔ بابل کی زندگی کے اندر، ان کی زندگی کے اندر کوئی امید نہیں تھی، ان کی زندگی کے اندر بے دینی تھی، ان کی زندگی تتر بتر تھی، غیر معبودوں کی طرف جانے والی تھی، اور خدا کے خلاف کام کرنے والی تھی زندگی ان کی۔ لیکن ہمیں تو خداوند نے ایسی راہ دکھائی ہے، خدا نے ہمیں ایسی راہ ہماری زندگی کے اندر تیار کر دی ہے کہ اب ہمیں مایوسی نہیں ہے، ہمیں نا امیدی نہیں ہے، ہم اس امید کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں
کیونکہ ہمارا خداوند یسوع مسیح امید کا بانی ہے۔ راہ اس کے پاس ہے، نجات اس کے پاس ہے۔ اگر خدا نے آپ کو زندگی دی ہے اور یہ زندگی آپ کے پاس ابھی خداوند کی امانت ہے، وہ لے جائے گا۔ داؤد نبی کہتا ہے کہ 70 ورے دی 80 ورے دی آخر نو پھر بھی فنا۔ زندگی تو امانت ہے، اس نے بھیجا ہے، وہ واپس لے جائے گا۔ لیکن اس زندگی کے اندر ڈیسیژن کرنا، اس راہ کو جاننا، حقیقی راہ کیا ہے؟ حقیقی راہ صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح ہے، اس کے علاوہ کوئی اور شخص نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں، تو وہ جھوٹا ہے، بلکہ جھوٹوں کا باپ ہے۔ ہمیں خدا نے ایسی راہ دکھائی ہے کہ جو صرف نجات دے سکتی ہے اور آسمانی مقام میں لے جا سکتی ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، وقت قریب ہے، اینڈ ٹائم ہے۔ خداوند یسوع مسیح بڑی للکار کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ، بادلوں میں، رتھوں کے ساتھ، گھوڑوں کے ساتھ، بہت جلد نرسنگوں کی آواز کے ساتھ آسمان سے زمین پر آنے والے ہیں۔ اگر آپ اس راہ کو جانیں گے تو تب اڑ کر اس کا بال کریں گے۔ اگر آپ اس راہ کو نہیں جانیں گے تب آپ پھر آسمان کی بادشاہی میں بھی نہیں جا سکتے، اس نجات کو بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ اس نجات کو قائم رکھنے کے لیے، اس راہ کو پہچاننے کے لیے آپ اپنی زندگی کے اندر آج فیصلہ کریں۔ اگر آج آپ نے توبہ نہیں کی، اگر اقرار نہیں کیا، آپ کی زندگی کے اندر کہیں گھاٹی ہے، کمزوری ہے، گناہ ہے، اس کا اقرار کریں۔ ایک دوسرے کو معاف کریں، کلیسیاؤں کے اندر گواہی دیں اور کہیں، مت شرمائیں، کلیسیاؤں کے اندر کہیں، عبادتی میٹنگ میں کہیں، سب کے سامنے اقرار کریں کہ میری راہ تاریکی کی تھی، اب میں نے اس تاریکی کی راہ کو ختم کر دیا ہے، اب میں نے نجات کی راہ کو اپنایا ہے۔ آج میں اقرار کرتا ہوں، کرتی ہوں کہ خداوند میں تیرا رہوں گا، تیری رہوں گی۔ تب وہ گواہی جو ہے وہ 100 کا 100 گنا پھل آپ کی زندگی کے اندر لائے گی۔ آپ کی زندگی کے اندر بحالی آئے گی، خوشحالی آئے گی، ترقی آئے گی، آپ کی راہ ہموار ہوگی اور آپ اس نجات کو حاصل کریں گے جس کا وعدہ خدا نے کیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گی لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ خدا اپنی باتوں میں سچا اور وفادار ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی وفاداری میں، اس کی تابعداری میں زندگی گزاریں اور ان ساری راہوں کو جو ابلیس نے آپ کی زندگی کے اندر، آپ کے گھرانوں کے اندر، آپ کی فیملی کے اندر پیدا کی ہیں، ان راہوں کو یسوع کے نام میں ترک کر دیں، ختم کر دیں۔ یسوع کے نام میں حکم دیں ان ایسی راہوں کو، ایسی باتوں کو، ایسے کاموں کو جو آپ کی زندگی کے اندر ہیں، یسوع کے نام میں دور کریں اور خداوند کی پاکیزہ روح کو، خدا کی پاکیزہ حکمت کو، خداوند کی پاکیزہ دانش کو اپنی زندگی کے اندر اپنائیں۔ اس نجات کو حاصل کریں، اس نجات کو حاصل کریں اور خداوند کی حضوری میں آئیں، توبہ کریں، اقرار کریں، بپتسمہ لیں اور ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوں۔ خداوند کی یہی مرضی ہے۔ آج میں آپ کو یہ بات بڑے وثوق کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں، بڑی دلیری کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ نجات اور راہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ مت ادھر ادھر دیکھیے، اپنی زندگی کے اندر آج فیصلہ کیجئے کہ میں نے جس راہ کو جانا ہے، میری راہ صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح تک پہنچتی ہے، اور میرے قدم جو ہے نہ دائیں مڑیں گے نہ بائیں، بلکہ اپنے قدموں کو، راستوں کو ہموار بنائیے اور خداوند یسوع مسیح کی وفاداری میں، تابعداری میں آئیں، توبہ کریں، اقرار کریں، بپتسمہ لیں اور اس راہ کو، اس نجات کو حاصل کریں۔ خدا آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے بہت برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔ اپنی زندگیوں کے اندر خداوند کو قبول کرتے رہیں اور اس کلام کو دوسروں تک شیئر کرتے رہیں۔ خدا اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو بہت برکت دے اور اپنی پناہ اور حفاظت میں رکھے۔ گاڈ بلیس یو آل۔